نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق کا خطاب عطا فرمایا، یعنی سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسان میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، یہ دونوں کو اللہ نے اشرف المخلوق کا خطاب عطا فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو عزت عطا فرمائی، اس انسان کو ہر مخلوق پر فوقیت بخشی، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو نیچا سمجھیں، کسی کو بیکار سمجھیں، کسی کی عزت اتار دیں، کسی کو بدنام کر دیں، کسی کو بے عزت کر دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جبکہ اللہ نے مرد کو عزت عطا فرمائی اور عورت کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں، اور خاص کر میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی عزت کرنا سیکھیں، اور میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کو عزت سے بات کریں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور پیار بھرے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں، عزت والے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں۔ اور میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے شوہر کی سب سے زیادہ عزت کریں۔ ایک بات جو ہمارے ہندوستان میں پائی جاتی ہے ہماری بہنوں کی طرف سے کہ اس بات پر وہ دھیان نہیں دیتی، جس کی وجہ سے گھروں کا سکون اور چین اڑا ہوا ہے، اجڑا ہوا ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ بہت سی عورتیں کام میں بزی ہوتی ہیں، کھانا بنانے میں، صاف صفائی میں، کپڑے دھونے میں۔ بیچارہ مرد پورا دن اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو اچھے کھانے کھلانے کے لیے، ان کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے پورا دن محنت کرتا ہے، لیکن وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا شوہر کب چلا گیا، اور جب وہ آتا ہے تو بیوی کو اکثر عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آ بھی گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ خاوند کا استقبال کرتی ہیں، خاوند کو الوداع کہتی ہیں۔ جب خاوند یعنی شوہر گھر سے رخصت ہونے لگے تو نیک بیوی، اچھی بیوی، سمجھدار بیوی ہمیشہ دروازے تک جاتی ہے اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کرتی ہے۔ بیوی کی آخری لمحے کی جو مسکراہٹ شوہر کو پورا دن یاد رہے گی۔ آخری جو مسکراہٹ ہوتی ہے بیوی کے چہرے پر اپنے شوہر کو ودا کرتے وقت، وہ شوہر کے ذہن میں، آنکھوں میں پورا دن رہے گی۔ اور اسی طرح کام میں کتنی ہی کیوں نہ مصروف عورت جب خاوند گھر آئے تو اپنے کاموں سے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے خاوند کو سلام کرے، اس کا استقبال کرے۔ یہ خاوند کی باہر کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم عربستان کو جانتے ہیں سب، سعودی عرب کے اندر، تو وہاں کی عورتوں سے سوال کیا گیا کہ تم اپنے خاوند کو الوداع کہتے وقت کیا کہتے ہو؟
تو مختلف عورتوں نے اپنے الفاظ بیان کیے، بہت ساری عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے الفاظ ادا کیے کہ ہم جب ہمارا شوہر باہر جاتا ہے تو کیا کیا کہتی ہیں. تو کچھ فہرست میرے سامنے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک کہنے لگی میں یوں کہتی ہوں فی امان اللہ، فی امان اللہ، تم اللہ کی امان میں ہو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. دوسری نے کہا میں تو کہتی ہوں اے اللہ ان کو جلدی سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دینا. جب یہ دعا کوئی بیوی اپنے شوہر کو دے گی اور وہ الفاظ شوہر بھی سنے گا تو خدا کی قسم پورا دن اس کے دل میں یہ رہے گا کہ میں کب اپنی بیوی اور بچوں سے جا کے ملوں. یہ ان الفاظ میں اتنا اثر ہے. اور تیسری عورت نے کہا میں تو یوں کہتی ہوں اے اللہ ان کی حفاظت کرنا، یہ میرے مثالی شوہر ہیں، خاوند ہیں، اور میرے بچوں کے ایسے باپ ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدن نہیں. ایک نے کہا میں اپنے خاوند کو الوداع کرتے ہوئے یہ کہتی ہوں ایسا مکڑا دوبارہ دیکھنے کی مجھے کب سعادت ملے گی، ایسا چہرہ دوبارہ دیکھنے کی مجھے کب سعادت ملے گی. تو یہ الفاظ اب شوہر سنے گا تو اس کے دل میں ایٹومیٹک اپنی وائف کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک نے کہا میں تو کہتی ہوں اپنے شوہر سے جب وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈریے گا اور ہمیں وہی لا کر دیجئے جو حلال ہو. یہ نصیحت کرتی تھی عورتیں کہ اے میرے شوہر ہمیں حلال کا لقمہ لا کر کھلانا، حرام سے ہم کو بچانا اور خود بھی بچتے رہنا. تو میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ ہماری عورتیں بھی اس قسم کا کوئی پیغام اپنے خاوند کو دیتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر گیا کب اور آیا کب. تو میری سب سے گزارش ہے کہ ایسا ماحول بناؤ. اور میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تم باہر سے آؤ، جب تم مارکیٹ سے گزرو تو تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو جو پسند ہو وہ ذرا لیتے آؤ، جس سے تمہاری بیوی خوش ہوتی ہو، جو اسے پسند ہو. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور بڑوں کی بھی یہ تلقین ہے کہ اکثر عورتوں کے اندر مزاج ہوتا ہے کہ اگر تم گھر کے اندر بنی ہوئی چیز 100 روپے کی بنوا دو، 1000 روپے اس میں خرچ کر دو، لیکن ایسی عادت ہوتی ہے کہ 5 روپے کی باہر کی چیز پسند ہوتی ہے. وہی چیز اگر باہر سے لائی جائے چاہے اس کی قیمت 5 روپے کی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کو پسند کرتی ہے اور شوہر سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ میرا شوہر باہر سے میرے لیے یہ چیز لے کے آیا. تو حقوق دونوں پر ہے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی ذمہ داری دونوں پر ہے. نہ پوری ذمہ داری شوہر پر ہے اور نہ پوری ذمہ داری عورت پر ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.